خرم صاحب تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. مذاکرات ختم ہو چکے ہیں, کل آپ نے تحریری طور پر جواب دے رہے ہیں, کیا جواب دے رہے ہیں کل ان کو؟ ہمارا دروازہ تو کھلا ہے مذاکرات کا, لیکن دوسری طرف انوکھا لاڈلا کھیلن کو مانگے ریاست. دیکھیے وہ اگر واقعی مذاکرات میں سنجیدہ ہیں تو پھر انہیں یہ ایک گیو اینڈ ٹیک اور اس میں جو وقت ہے اور ایک دوسرے کا احترام وہ اس میں ضروری ہے. لیکن تحریک انصاف جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے ان کی زبان تشدد ہے اور انتشار ہے, تو یہ اتنا امن ان کو ہضم نہیں ہو رہا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم اس میں کس طرح دوبارہ سے جو ہے کوئی رخنا ڈالیں یا گڑبڑ کریں. تو لہذا وہ اسی طرح کی ڈیڈ لائنز دیں گے جو کہ بالکل غیر حقیقی ہیں. پچھلی دفعہ 10 سال پہلے آپ کے ناظرین میں سے شاید کچھ کو یاد ہو کہ انہی دنوں میں مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف مذاکرات کر رہے تھے دھرنے کے بعد, اور اسی ٹی او آر بننے تھے ایک کمیشن کے. 3 مہینے لگے تھے اس میں, اور ہم مارچ کے آخر تک گئے تھے, لیکن بالآخر وہ ٹی او آر بنے اور ٹی او آر کے نتیجے میں کمیشن بنا, اور کمیشن نے تحریک انصاف کا جو اس وقت کا سارا بیانیہ تھا اس کا بیڑا غرق کر دیا. شاید اسی چیز سے خوفزدہ ہیں کہ اگر کہیں بھی کوئی بے لاگ انکوائری ہوگی تو پھر ان کو نقصان ہوگا, کیونکہ ان کا تو سارا بیانیہ جو ہے وہ جھوٹ پر اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے بنائی گئی تصاویر پر ہے کہ جی سڑکوں پر خون بکھرا ہوا ہے, حالانکہ کوئی خون نہیں بکھرا ہوا تھا. آپ اچھے وزیر اطلاعات ثابت ہو سکتے ہیں, بڑا اچھا آپ نے کوسچن ڈاج کر دیا ویسے ہمارا. وہ یہ تھا کہ کل جواب کیا تھا, جوڈیشل کمیشن بن رہا ہے کہ نہیں بن رہا؟ جی دیکھیے 9 مئی پہ تو نہیں بن رہا. اچھا یہ بات واضح ہے, 9 مئی پہ کوئی کمیشن نہیں بنے گا. 9 مئی مسلم لیگ نون اور آئی تھنک بہت سارے اس میں دوسری جماعتیں شامل ہیں, وہ ایک جرم تھا, وہ ایک ریاست پر حملہ تھا. اٹ واز این آرمڈ انسریکشن. 9 مئی کو پر کوئی جوڈیشل کمیشن, ایک مطالبہ ان کا تو مسترد ہو گیا, دوسرا آئین 26 دوسرا جو ہے 26 پہ, اس پہ ہم ضرور بات کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن اس سے پہلے کہ کمیشن بنے کچھ ایویڈنس کو بھی ہمیں جج کرنا ہے کہ کیا آپ کے پاس ایویڈنس کیا ہے. ہم بات کرنے کے لیے ہم تیار ہیں کمیشن بنانے کے لیے, لیکن کیا آپ کے پاس جو آپ نے اتنا آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے سڑکیں رنگ دی خون سے, کیا ایکچول کوئی ایویڈنس ہے جس کی جو آپ اپنے الزامات اور اپنے دعووں کے حق میں لے, اگر اور وہ ایویڈنس وہاں ڈسکس ہو جائے گی کمیٹی میں اگر یہ آنا چاہیں. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ ایک بے لاگ طریقے سے ایویڈنس دیکھ لی جائے, اور آئی تھنک اگر ایویڈنس اتنی ہوگی تو کوئی جو شخص ہے چاہے وہ اس کا تعلق مسلم لیگ نون سے یا دوسری, ہم سب چاہیں گے کہ اگر واقعی وہاں ان کے جو الزامات ہیں ان کے حق میں ثبوت اور شواہد تو کمیشن بنے اور اس کا فیصلہ کریں. ٹھیک, لیکن ادر وے اراؤنڈ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ کمیشن بنے اور کمیشن میں یہ پیش کر دیں نا اگر ثبوت ہے تو. دیکھیے پچھلی دفعہ بھی یہ ہوا تھا اور اس کا نتیجہ کوئی پاکستان کے حق میں اچھا نہیں تھا کہ ہم یہ جو تحریک انصاف کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے, جسے قانون کی زبان میں کہتے ہیں مچھلی پکڑنے کی مہم, کہ آپ کمیشن آن کر دیں اور اس کے بعد گند پھیلا دیں اور شاید اس میں سے کوئی مچھلی پکڑی جائے. ایسے نہیں ہوگا. یہی بات ہے کہ ہم چاہیں گے, اور میں یہ عادل صاحب پاکستان کے شہری ہونے کے ناطے میں خلوص دل سے چاہتا ہوں کہ اگر جس خون ریزی کی کہ یہ دعوے کرتے ہیں اس کا خدا را کوئی ثبوت لے کر آئیں, ورنہ اس قسم کے ورنہ 26 مئی بھی ریاست پر حملہ تصور ہوگا جس میں ہمارے پاس تو ثبوت اور شواہد ہیں کہ 5 رینجرز کے نوجوان اور 1 پولیس کا جو سپاہی ہے وہ تحریک انصاف نے شہید کیا ہے, ان کی جانیں لی ہیں. تو وہ تو معاملہ الٹ جائے گا ان کی طرف. شاید اس لیے بھی وہ اس سے بھاگتے ہیں کہ جب بھی کوئی بے لاگ انکوائری ہوگی تو اس انکوائری کے اندر وہ 5 رینجرز کے نوجوان اور 1 پولیس مین کی جو ہیں لاشیں وہ بھی سامنے رکھی جائیں. اب مجھے بتائے گا کہ اگر فار ایگزامپل اب ڈیڈ لاک تو ہے, مذاکرات وہ آپ کے ساتھ نہیں بیٹھ رہے, 31 جنوری کو انہوں نے ڈیڈ لائن دی ہوئی ہے, اگر یہ ایفرٹ جو دونوں طرف سے بڑی کوششیں ہوئی اس کے بعد جا کے کئی مذاکرات شروع ہوئے, اور میرا خیال ہے پہلی دفعہ تحریک انصاف باقاعدہ مذاکرات کر رہی ہے باقی سیاسی جماعتوں کے ساتھ, اگر یہ موقع ضائع کر دیا گیا تو نقصان ملک کا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم تو موقع ضائع نہیں کریں گے. ہم جا کے کل 28 جنوری کو وقت مقررہ پر وہاں موجود ہوں گے اگر وہ آنا چاہیں تو. ہم تو اس موقع کا فائدہ کیا اٹھانا ہے. اصل تو مقصد دیکھیے یہ بات کلیئر ہونی چاہیے کہ ہم تحریک انصاف کو خوش کرنے کے لیے مذاکرات نہیں کر رہے,
ہم کسی روتے ہوئے بچے کو ٹافی نہیں دے رہے. ہم اس ملک میں سنجیدہ طریقے سے سیاسی استحکام چاہتے ہیں جس کے اندر پاکستان کی معیشت بھی ترقی کرے اور پاکستان کا جو نظام حاکمیت ہے وہ آئین اور قانون کے تحت چلے. یہاں جب اگر ایک ہیجان رہے گا جیسے کہ ہم نے دیکھا ہے تو پھر پاکستان کے شہریوں کو, اور اس میں خیبر پختونخوا کے شہری بھی میرے بھائی اور بہنیں شامل ہیں, جن کو بھی اس امن کی, استحکام کی, معاشی ترقی کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنا پاکستان کے دوسرے صوبوں میں لوگوں کی. تو ہم تو اس طرف جانا چاہتے ہیں اور اسی لیے اس میز پر بیٹھے ہیں اور بیٹھے رہیں گے. اور اس لیے میں نے پہلا جملہ آپ سے یہ کہا کہ ہمارے دروازے کھلے ہیں اور دروازے دگنے کھل سکتے ہیں اگر تحریک انصاف اپنے ذاتی فائدوں کی بجائے پاکستان کے عوام کے فائدے کے لیے ہم سے مذاکرات کرے. وہ کہیں کہ جی ہم آپ سے دہشت گردی پر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ سے مہنگائی کم کرنے پر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم روزگار نیا پیدا کرنے پر بات کرنا چاہتے ہیں, ہم صحت اور تعلیم اور امن و امان فراہم کرنے پر بات کرنا چاہتے ہیں. خرم صاحب, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت یہ مذاکرات ٹائم بائی کرنے کے لیے کر رہی ہے, اور پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یہ سمجھتے ہیں کہ جی تحریک انصاف ٹائم بائی کرنے کے لیے بیٹھی ہوئی ہے مذاکرات میں. اب مذاکرات پہ دونوں بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ ڈنڈے پہ زور پر بٹھائے گئے ہیں دونوں کہ یار آپ بیٹھے آپٹکس سیٹ کرنے کے لیے کہ ہم جمہوری جماعتیں ہمارے جمہوری جی ہم اس میں کوئی شک بھی نہیں کہ ہم جمہوری جماعتیں ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کا اعلیٰ ترین مفاد یہ ہے کہ بجائے ہم لاکھوں شہریوں کی زندگیاں اجیرن کریں سڑک پر آ کر, وہاں آگ لگائیں, رینجرز کے جوانوں کو شہید کریں, پولیس کے جوان کو شہید کریں, بجائے کہ ہم یہ کام کریں بطور سیاسی جماعت, ہم وہ کام کریں جس کے لیے 8 فروری 2024 کو پاکستان کے عوام نے ہمیں ووٹ دیے تھے. اور وہ ووٹ اس لیے تھا کہ ہم ان کی زندگیاں بہتر کریں, ہم ان کی زندگیوں کا معیار بہتر کریں, ان کے بچوں کے معاشی مستقبل کو بہتر کریں, اپنے ملک کی سلامتی کو مضبوط کریں. اس ساری ڈسکشن میں پاکستان کی نیشنل سیکیورٹی کہیں بھی نہیں ہمیں نظر نہیں آتی, جس کو محیط خطرات لاحق ہو گئے ہیں دہشت گردی کی وجہ سے. اور دہشت گردی کہاں سے اٹھ رہی ہے؟ خیبر پختونخوا سے. کن کے فیصلوں کی وجہ سے اٹھ رہی ہے؟ تحریک انصاف کے فیصلوں کی وجہ سے اٹھ رہی ہے. یہ ڈسکشن اصل میں یہ ڈسکشن ہونی ہے کہ جناب پاکستان کو مضبوط معاشی لحاظ سے, سیکیورٹی کے لحاظ سے, سیاسی لحاظ سے, اور آخری بات جس پر ہم نے کم بات کی عادل صاحب لیکن آپ کے پروگرام کا میں فائدہ اٹھا لیتا ہوں, وفاقیت کے لحاظ سے, صوبائی ہم آہنگی کے لحاظ سے کیسے مضبوط کرنا ہے ملک کو بھائی, کہ بھئی ایک صوبہ جو ہے وہ اپنی گاڑیاں لے کر اور اہلکار لے کر کروڑوں روپے اس صوبے کے پیسے خرچ کر کے جو ہے وفاق پر حملہ آور ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی پینلٹی نہیں ہے. حالانکہ وہ جو گاڑیاں ہیں ایمرجنسی کی گاڑیاں جو یہاں پکڑی بھی گئیں 12 یا 13 اسلام آباد میں, وہ تو خیبر پختونخوا کے لوگوں کے لیے تھیں, ان کی ایمرجنسیز کو ڈیل کرنے کے لیے تھی. لیکن یہاں خود ایمرجنسی کریٹ کر کے وہ وسائل سارے جھونک دیے گئے. ہم بطور ایک حکومتی جماعت کے بھی اور ایک حکومتی اتحاد جو اس وقت نیگوشیٹ کر رہا ہے, ہم اس تشدد کے گڑھے سے اس ملک کو نکال کر سٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, استحکام دینا چاہتے ہیں. اور تحریک انصاف یہ بات ان کو شاید آج سمجھ آئے یا کل سمجھ آئے گی کہ اگر وہ 31% ووٹ کا احترام چاہتے ہیں تو پھر انہیں 69% ووٹ جو ان کے خلاف پڑا اس کا بھی احترام کرنا پڑے گا. خرم دستگیر صاحب, تھینک یو سو مچ فار جوائننگ us.